کچھ لوگ آپ کی بات سن تو لیتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ اب اللہ جانے ان کے ساتھ کیا ماجرا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں میں یا اگر کوئی بھی آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے۔ آج ایک ایسا ہی قصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم سب دوست ایک ساتھ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا دوست ہمیں اپنی شادی میں انوائٹ کرنے آ جاتا ہے۔ اب 15 دن بعد اس کی شادی ہے۔ جیسے ہی وہ ہمیں شادی کا کارڈ دیتا ہے تو میں شادی کے کارڈ پہ اس کا نام اور اس کی وائف کا نام دیکھتا ہوں اور حساب لگا کر مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ شادی ٹھیک نہیں رہے گی۔ اب میں سوچتا ہوں کیونکہ 15 دن بعد اس کی شادی ہے کہ اس کو کہوں یا نہ کہوں۔ بہرحال کیونکہ دوست ہوتا ہے تو میں اس کو ہمت کر کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ شادی نہ کرے، یہ شادی ٹھیک نہیں رہے گی۔ وہ پوچھتا ہے کیوں؟ میں نے کہا میرے مطابق ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، کیونکہ آپ کے ستارے میں اور اس لڑکی کے ستارے میں دونوں میں انا ہے، اور انا دو انا والے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بہرحال وہ میری بات کو اگنور کرتا ہے اور میں بھی کیونکہ دوست ہوتا ہے اس وقت زیادہ زور نہیں دیتا اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب کچھ دنوں بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے جب شادی کے بعد دوستوں میں ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے تو ہماری اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی، مگر پھر کچھ عرصہ بعد ہم سب دوست ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جس کی شادی ہوئی ہوتی ہے تو وہ مجھے ٹیز کرنا شروع کر دیتا ہے، جوتے مارنا شروع کرتا ہے۔ جی اے ویکو اے بڑا بابا بنتا ہے، اینے کیا سی نا کہ ساڈا گھر نہیں بسنا، ہن ویکھو میں ہنسی خوشی اپنی بڈی نال رہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب میں یہ سن کے بڑا مجھے ندامت بھی ہوتی ہے کہ یار میرے حساب سے تو معاملہ گڑبڑ لگ رہا تھا، مگر اگر ان کی نبھ گئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو میرے سونے رب نے چاہنا ہے۔ بہرحال اس دوران وہ جب تک ہماری بیٹھک رہتی ہے اور جیسے اس کو موقع ملتا ہے وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ مذاق کرتا رہتا ہے، یعنی مجھے جھکتے مارتا رہتا ہے اور میں بھی چپ کر کے سنتا رہتا ہوں، کیونکہ میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا۔ بہرحال جب محفل ختم ہوتی ہے تو سب اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں تو وہ مجھے کہتا ہے جی آؤ میں بھی آپ کو گاڑی کی طرف چھوڑ دوں۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں یار میں چلا جاؤں گا، میری پہلے ہی بہت ہی ہو گئی ہے، اتنی جھکتے ہو گئی ہیں، میں چلا جاؤں۔ کہتے نہیں نہیں تانوں تو میں چھڑ کے آؤں گا۔ بہرحال وہ میرے ساتھ بھائی آتا ہے۔ جیسے ہی گاڑی کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو میرے پاؤں کو ہاتھ میری گھٹنوں کو ہاتھ لگانے لگ جاتا ہے، کہتا ہے بابا جی بابا جی۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یار تمہیں ٹھیک کہا تھا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، واقعی ایک مہینے بعد وہ مجھے چھوڑ کے چلے گی، اس نے مجھ سے ڈیورس مانگ لیا۔ پھر میں نے اس کو بتایا میں نے اسے صحیح کہا تھا نا۔ خیر وہ لمبی کہانی ہے کیا ہوا، مگر وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ مگر اب آگے دیکھیں آپ، یہی دوست اور پھر جب اس کا دوبارہ شادی کا سلسلہ بنتا ہے تو پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہاں بھی شادی نہ کرو، معاملہ ٹھیک نہیں چلے گا، مگر نہیں سنتا، ٹھیک ہے نہیں مانتا۔ پھر میں دوسرے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میں نے اس کو منع کیا ہے کہ یہاں شادی کرے، پھر کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھنا شادی کے بعد بھی اس کو روٹی باہر ہی لبنی ہے، یعنی کہ اس نے کھانا باہر سے کھانا ہے۔ اور پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد اس کو کھانا باہر سے ملتا ہے، یعنی کہ گھر میں وائف ہونے کے باوجود موسٹلی وہ کھانا باہر سے کھاتا ہے۔ تو بس بعض لوگ سنتے سب کی ہیں مگر کرتے اپنے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیا ماجرا ہے یہ اللہ ہی جانے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے اور آپ کو آسانی پیدا کرنے کا شرف عطا کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔